رشتے کو بتانے والے عبد و معبود کے رشتے کو بتانے والے زیادہ حق سے قدم کو نہ ہٹانے والے سر کٹا کر بنا تبلیغ کو چھوڑا شے نے ایسے ہوتے محمد کے گھرانے والے اب تو معبود کے صلوات بارد کے صلوات کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا اب نظر میں ہے ستم و جور اشتیاق اب تک نظر میں ہے ستم و جور اشتیاق اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا یہ اس رسول کی اطرت پہ ظلم بھیجا تھا زمانہ پا نہ سکا جس کا نقش پا اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا جاؤ جڑ گیا گلزار فاطمہ بخدا اداس اداس اس دشت کی فضا اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا جو کربلا میں قیامت بات قتل حسین سنائی دیتے ہیں وہ نالہ و بکا اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا ملا نہ اصغر غنچہ دہن کو خطرہ تڑپ رہی ہے اسی غم میں القمہ اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کربلا اذان دی تھی جو اکبر نے صبح عاشورا فضا میں گونج رہی ہے وہی صدا اب تک کھینچی ہوئی ہے تصور میں کر
بلا پٹک پٹک کے سر اپنا فرات کی موجیں بیان کرتی ہے روداد کر بلا اب تک کھنچی ہوئی ہے تصور میں کر بلا نظر میں ہے ستم و جور اشتیاق اب تک کھنچی ہوئی ہے تصور تھوڑا آگے آ جائیں انشاءاللہ جوش ایمانی کے ساتھ نعرہ صلوات رن میں جب شے کی طرف سے حور دیدار آیا کس بشاشت سے اڑاتا ہوا رہوار آیا غل ہوا سید مظلوم کا غم خار آیا جانے سارے خلف حیدر کرار آیا جانے سارے خلف حیدر کرار آیا تتق نور سرے راہ نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے جلوہ قدرت اللہ نظر آتا ہے یہ سخن سن کے پکارا پسر سات شریر ہاں طرفدار شہیدی پہ چلے نیزو تیر لے کے حربوں کو بڑا فوج کا انبوہ کثیر فاتحہ پڑھ کے جواں مرد نے کھینچی شمشیر حر کا منہ سرخ ہوا فوج جیسی تم زرد ہوئی شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی شعلہ تیغ سے بجلی کی چمک گرد ہوئی بڑھ کے فرماتے تھے عباس سے زہے عزت و جاہ بارک اللہ کے دیتا تھا صدا دل برشا کہتے تھے ابن حسن واہ غازی واوا شاہ ہر ضرب پہ فرماتے تھے ماشاءاللہ اپنی جاں بازی کا غازی جو صلہ پاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا مسکراتا ہوا تسلیم کو جھک جاتا تھا حیف جھکنے میں لعینوں نے جو فرصت پائی سامنا چھوڑ کے فوج عقب سے آئی لاکھوں ریس ادھر اور ادھر تنہائی باغ گھوڑے کی پڑاتا تاکہ برچھی کائی آ گیا موت کے پنجے میں نہ کچھ دیر لگی فرق پر گرز لگا جوش پہ شمشیر لگی فرق پر گرز لگا جوش پہ شمشیر لگی سینہ غربال ہوا تیر چلے آدھا کے رکھ دیا شیر نے خربوس میں سر نوڑا کے علی اکبر نے یہ حضرت سے کہا چلا کے گر ہو ارشاد تو مہمان کو بچاؤں جا کے خادم حضرت زہرا ولی گرتا ہے خاک پر اب وہ سعید غزلی گرتا ہے خاک پر وہ سعید غزلی گرتا ہے شاہ رونے لگے یہ سنتے ہی مہما کی خبر ہو گئی آنسوؤں سے ریش مبارک سبتر علی اکبر سے کہا تم ابھی ٹہرو دلبر حر کی امداد کو ہم جائیں گے اے نور نظر کس سے اس وقت
کہوں میں جو خلق مجھ پر ہے، لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے، لاش اٹھاؤں گا کہ مہمان کا حق مجھ پر ہے، یہ سخن کہہ کے چلے رن کو جناب شبیر، وہاں گرا خاک پہ گھوڑے سہرے ہرے با توقیر، دیکھ کر شاہ کو آتے ہوئے بھاگے بے پیر، پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں، پہنچے لاشے پہ امام دو جہاں، وقت اخیر چمن ہستی مہمان کو جڑتے دیکھا، خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا، خاک پر ایڑیاں زخمی کو رگڑتے دیکھا، گر کے لاش کے برابر یہ پکارے سرور، میرے مہمان و مددگار و معین و یاور، گرز کیا تجھ کو لگا ٹوٹ گئی میری کمر، گر پڑے گھوڑے سے اور آہ نہ کی ہم کو خبر، دوست کے ہجر میں کب دوست کو چین آیا ہے، کھول دے چشم کو بھائی کے حسین آیا ہے، کھول دے چشم کہ بھائی کے حسین آیا ہے، نیم با چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سرزان ہوئے شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا، شہ نے فرمایا کہ اے حر جری کیا دیکھا، عرض کی حسن رخ ہو نظر آتا ہے، فرش عرش تلک نور نظر آتا ہے، فرش سے عرش تلک نور نظر آتا ہے، مجھ کو لینے چلے آتے ہیں فرشتے یا شاہ، ملک الموت بھی کرتا ہے محبت کی نگاہ، خلد سے شیر خدا نے نکلے اللہ اللہ، لو برآمد ہوئے شبر بھی پدر کے ہمراہ، ننگے سر احمد مختار کی پیاری آئی، دیکھیے آپ کے نانا کی سواری آئی، دیکھیے آپ کے نانا کی سواری آئی، کہہ کے یہ گود میں شبیر کی لی انگڑائی، آیا ماتھے پہ عرق چہرے پہ زردی چھائی، شہ نے فرمایا ہمیں چھوڑ چلے کیوں بھائی، چل بسے حر جری پھر نہ کچھ آواز آئی، طائر روح نے پرواز کی توبہ کی طرح، پتلیاں رہ گئی پھر کر شہ والا کی طرح، پتلیاں رہ گئی پھر کر شہ والا کی طائر روح نے پرواز کی توبہ کی، پتلیاں رہ گئی پھر شہ والا کی طرح، پتلیاں رہ گئی پھر کر شہ والا کی طرح، مومنین سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں ممبر کے، تاکہ جو لوگ دیر سے آ رہے ہیں ان کے لیے تاخیر نہ ہو۔ جوش مانی کے ساتھ نعرے صلوات۔ اور آگے آ جائیں جو پیچھے لوگ ہیں انشاءاللہ۔ ایک دو اہم اعلانات، آپ کو جیسا علم ہے کہ محرم اور رمضان ہمارے لیے سب سے زیادہ پروگرامز کے لیے خصوصی ہوتا ہے، تو ہمارا ایسٹیمیٹڈ بجٹ محرم فنڈ کے لیے لاسٹ ایئر کے حساب سے 25,000 تا 30,000 رہے گا، تو وی نیڈ یور کوآپریشن، اور آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اور باہر ممبرشپ کے لیے نوشاد بھائی بیٹھے رہتے ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس آپ اپنی ممبرشپ فارمز اور ڈیوز کو اپڈیٹ کرا لیں، اور اپنے ای میل ایڈریس اور فون نمبرز کو اپڈیٹ کرا لیں، اور محرم فنڈ کے لیے تعاون کریں۔
جس کو چھوٹے بچے ہیں وہ دوسرے جو کمرہ ہے اس میں بیٹھیں اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمارے مومنات کے لیے، کیونکہ سب سے زیادہ جو تکلیف ہو رہی ہے مومنات کو ہو رہی ہے کنسٹرکشن کی وجہ سے، اور مگر ہماری تکلیف بی بی زینب کی اور بی بی سیدہ کی جو مجلس کا ہم جو رکھتے ہیں اسپرٹ، اس سے بہت کم ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ مگر جو مومنات کے چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے 2 سال سے 5 سال تک بیبی سٹنگ کی فیسلٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے کمرہ جو پیچھے ہے وہاں پہ آپ تشریف لے کے چلے جائیں تاکہ دوسرے مومنات کو تکلیف نہ ہو۔ صلوات۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله۔ أما بعد فقد قال الله: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں، درخواست ہے ایک سورہ فاتحہ کی مرحوم سید شمشاد حسین کاظمی کے۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو کسی نیک کام میں پہلے قدم رکھتے ہیں ثواب بھی انہیں زیادہ ملتا ہے۔ اللہ کے مقرب بندے وہی ہوتے ہیں، تقرب بھی انہی کو زیادہ حاصل ہوتا ہے، رتبہ انہی کا بلند ہے۔ لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جو حضرات مجلس میں پہلے تشریف لاتے ہیں یقیناً اجر اور ثواب بھی ان کا زیادہ ہے، لیکن مجلس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو مجلس میں پہلے آتا ہے وہ ہو جاتا ہے میزبان، اور بعد میں آنے والے ہوتے ہیں مہمان۔ تو میزبان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مہمان کے لیے جگہ فراہم کرے۔ لہذا آپ حضرات جو پہلے آ گئے ذرا اور آگے آ جائیے تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے۔
جب آپ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، گفتگو یہ تھی کہ ہر انسان سعادت و خوشبختی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور سعادت و خوشبختی ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں ایمان اور تزکیہ نفس ہے. اس کی ہزارہا شاخ ہیں. سعادت اسی وقت حاصل ہوگی جب جڑ بھی مضبوط ہو اور شاخیں بھی بارآور ہوں، دنیاوی کمالات بھی حاصل ہوں اور اخروی مادی میدان میں بھی انسان ترقی کرے اور معنوی میدان میں بھی. حصول سعادت، حصول خوشبختی کا آغاز ہوتا ہے اس وقت سے جب بطن مادر میں بچے کا نطفہ منعقد ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی شخصیت میں جہاں تربیت، ماحول اور غذا کا دخل ہوتا ہے، وہیں خاندانی صفات جو وراثت میں بچے کو ملتے ہیں ان کا بھی بہت بڑا حصہ ہے. یہ وہ چیز ہے جسے آج کی سائنس بھی مانتی ہے، اور قرآن و حدیث نے بھی سائنس سے پہلے اس پر روشنی ڈالی ہے. سائنس جن صفات کو جین کے ذریعے منتقل کرتی ہے، جس چیز کا نام سائنس نے جین رکھا، اسلامی روایات اور احادیث میں اسے عرق کے نام سے یاد کیا گیا ہے. سائنس بعد میں ان انکشافات تک پہنچی. نور وحی و الہام کی روشنی میں حقائق کائنات کو دیکھنے والے ائمہ، انہوں نے 1400 سال پہلے تفصیل سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ کتنی ہوتی ہیں جین، کتنی نسلوں تک چلتی ہیں، کن کن صفات کو منتقل کرتی ہیں. تو انسان کی سعادت و شقاوت کا سلسلہ بطن مادر سے شروع ہو جاتا ہے. اتنی اہمیت ہے بطن مادر کی، اتنی اہمیت ہے نسل کی، اتنی اہمیت ہے خاندان کی، کہ جب ہم ائمہ علیہم السلام کی زیارت پڑھتے ہیں، وہ زیارتیں جو معصوم دہن سے نکلی ہیں، جہاں سارے صفات بیان کرتے ہیں، ایک صفت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ وہ ہیں جو ہمیشہ پاک، صلب اور طاہر رحم میں رہے. اشہد انکم کنتم فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. یا جب حضرت مریم جناب عیسیٰ کو لے کر کے شہر ناصریہ میں داخل ہوئی تھیں، یہودیوں نے جب یہ دیکھا کنواری کی آغوش میں ایک بچہ ہے، تو خطاب جو کیا ہے مریم سے انہیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ مریم کنواری جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جس خاندان سے مریم کا تعلق ہے، اس خاندان میں تو کنواریوں کے ہاں بچے نہیں ہوتے ہیں، اس خاندان کی لڑکیاں ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں. چنانچہ یہی تو کہا تھا، یا اخت ہارون ما کان امک بغیہ ما کان ابوک امرأ سوء ولا امک بغیہ. نہ تمہارا باپ بد کردار تھا، نہ تمہاری ماں بد کردار تھی. پھر بد کرداری تمہارے یہاں آئی کہاں سے؟ جب تمہاری نسل میں بد کرداری نہیں ہے تو تم کیسے بد کردار ہو گئیں؟ تو معلوم ہوا نسل کے صفات منتقل ہوتے ہیں بچے کے اندر. مولائے کائنات فرماتے ہیں، اذا کرما اصل الرجل کرما مغیبہ و محضرہ. شریف دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ مجمع میں شریف ہو جاتے ہیں، لوگوں کے سامنے شریف ہو جاتے ہیں، لیکن جب لوگوں کی نگاہوں کی زج سے نکل جاتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جب خلوت میں پہنچتے ہیں تو شرافت غائب ہو جاتی ہے. یہ وہ شریف ہوتے ہیں جن کا خاندان شریف نہیں ہوتا ہے. لیکن اذا کرما اصل الرجل کرما محضرہ و مغیبہ.
جن کی اصل کریم ہوتی ہے، جو خاندانی شرافت والے ہوتے ہیں، وہ چاہے مجمع میں ہوں جب بھی شریف ہوں گے، اکیلے میں ہوں جب بھی شرافت دامن نہیں چھوڑے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ اسی خاندانی شرافت اور وراثت خاندانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا کائنات فرماتے ہیں، زندگی میں ہر انسان کو احتیاج ہوتی ہے، انسان دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ضرورتیں پیش آتی ہیں۔ مولا کہتے ہیں دیکھو جب تمہیں ضرورت پیش آئے تو کس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، ہر کس و ناکس کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، ہاتھ پھیلانے سے پہلے خاندان کا پتہ لگا لینا، شریف خاندان ہے یا ذلیل خاندان ہے۔ علیکم فی قضاء حوائجکم بکرام الانفس والاصول تنجح لکم عندہم من غیر مطال ولا من۔ جب بھی ہاتھ پھیلانا، جب بھی ضروریات زندگی کو لے کے کسی کے پاس جانا، جانے سے پہلے دیکھنا خود کتنا شریف ہے، خاندان کتنا شریف ہے۔ کیونکہ اگر تم ان لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے جو خود بھی شریف ہیں، خاندان بھی ان کا شریف ہے، بغیر کسی ٹال مٹول کے، بغیر کسی احسان کے تمہاری ضروریات کو پورا کر دیں گے۔ لیکن اگر ذلیلوں کے پاس جاؤ گے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے جن کا تعلق ذلیل خاندانوں سے ہے، جنہیں وراثت میں ضلالت ملی ہے، بخل ملا ہے، کنجوسی ملی ہے، ان کے سامنے اگر ہاتھ پھیلاؤ گے تمہیں ذلیل بھی کریں گے، ٹال مٹول بھی کریں گے، احسان بھی جتائیں گے اور حاجت بھی تمہاری پوری نہ کریں گے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ خاندانی شرافت کا وہ اثر ہوتا ہے کہ اگر شجاع افراد ڈھونڈنے ہیں، اگر شریف افراد ڈھونڈنے ہیں، اگر باکردار افراد تلاش کرنا ہے تو ان خاندانوں میں جا کر کے دیکھیے جن کی شہرت ہو شجاعت میں، جن کی شہرت ہو سخاوت میں، جنہوں نے برسہا برس جن کے خاندان نے امتحان دیا ہو، جب کبھی قوم پر مشکل وقت آیا تو سینہ سپر ہو گئے، جب کبھی قوم قحط کا شکار ہوئی، جب کبھی قوم غربت میں مبتلا ہوئی، اپنا سب کچھ لٹا دیا قوم کے لیے، وہاں تمہیں شجاع ملیں گے، وہاں تمہیں سخی ملیں گے۔ ایسے خاندانوں میں تمہیں شجاع نہ ملیں گے، ایسے خاندانوں میں تمہیں اہل سخا نہیں ملیں گے جنہوں نے ہمیشہ بزدلی سے کام لیا، جنہوں نے ہمیشہ بخل سے کام لیا۔ پورے خاندان کی تاریخ گواہ ہے کبھی بھی ایک پیسہ جیب سے نہ نکل سکا۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مالک اشتر کو اپنا گورنر بنا کر کے مصر بھیجا ہے، اور وہ مشہور عہد نامہ مالک اشتر، فرمان جو مالک اشتر کو خطاب کر کے لکھا ہے علی نے، کہ جو آج صدیاں گزر جانے کے باوجود اہل حکومت و فرما روائی کے لیے ایک درس ہے، اور ان کی آنکھیں حیرت و تعجب سے کھلی رہ جاتی ہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں دیکھو جب تم جا رہے ہو، ظاہر سے بات انسان جہاں جائے گا، جہاں رہے گا، کچھ کو اپنا دوست بنائے گا، کچھ اس کے ہمنشیں ہوں گے، کچھ اس کے دوست ہوں، احباب ہوں گے۔ دیکھو تم گورنر ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کن لوگوں سے دوستی کرنا، کن سے دوستی نہ کرنا۔ مولا فرماتے ہیں ثم الصق بذوی المروءات والاحساب ومن اہل البیوتات الصالحہ والسوابق الحسنہ ثم اہل النجدۃ والشجاعہ والسخاء والسماحہ لأنهم جماع من الکرم وشعب من العرف۔ اے مالک اگر دوست بنانا چاہتے ہو تو دیکھو ان خاندانوں میں دوستی قائم کرنا جو صاحب کردار بلند ہیں، ان خاندانوں سے دوست انتخاب کرنا جو نیک گھرانے ہیں، جن کی نیکیاں مشہور ہیں۔ بہادر گھرانوں میں دوستی قائم کرنا، بلند ہمت گھرانوں میں دوستی قائم کرنا، ان میں دوستی قائم کرنا جو سخاوت کے لیے مشہور ہیں، کیونکہ یہ وہ گھرانے ہوتے ہیں جہاں پر فضیلتیں جمع ہو جاتی ہیں جو نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ اے مالک تم جب حکومت کرنے جاؤ گے
تو تمہیں اپنی حکومت کے لیے اسٹاف کی ضرورت پڑے گی. کن لوگوں کو اپنی حکومت کا کارندہ بناؤ گے؟ کن لوگوں کو ملازمت میں رکھو گے؟ کن لوگوں کو اپنے تعاون کے لیے انتخاب کرو گے؟ مولا فرماتے ہیں وَتَوَخَّى مِنْهُمْ أَهْلَ التَّجْرُبَةِ وَالْحَيَاءِ مِنَ الْبُيُوتَاتِ الصَّالِحَةِ وَالْقَدَمِ فِي الْإِسْلَامِ الْمُتَقَدِّمِ لأنهم أكرم أخلاقا وأصح أعراضا وأقل في المطامع إشراقا وأقل في المطامع إشرافا وأبلغ في عواقب الأمور نظرا. مالک، جب تم اپنے لیے معاونین کا انتخاب کرو گے جو تمہارے ساتھ مل کر کے حکومت کو چلائیں گے، تو دیکھو معاون ہر کسی کو نہ بنانا. اپنی حکومت میں ہر کس و ناکس کو حصہ مت دینا. پہلی چیز دیکھو تجربے کار افراد کون ہیں. وہ افراد کون ہیں جو حیا والے ہیں، جو شرم والے ہیں. تجربے کار افراد کو انتخاب کرنا، اہل حیا و شرم کو انتخاب کرنا. لیکن یہ صفت کافی نہیں ہے، بلکہ وہ اہل تجربہ، وہ اہل حیا جن کا تعلق نیک گھرانے سے ہو، وہ اہل تجربہ، وہ اہل حیا جن کا تعلق ان گھرانے سے ہو جس اسلام میں ہمیشہ پیش قدم رہے ہیں، ان لوگوں کو انتخاب کرنا. کیونکہ وہ گھرانے جو نیک گھرانے ہیں، وہ خاندان جو اسلام میں پیش قدم رہے ہیں، یہ وہ افراد ہیں جن کی صفت یہ ہے کہ اکرم و اخلاقاً ان کا ہی کردار اچھا ہوتا ہے. یہ وہ افراد ہیں اصح و اعراضاً جن کا راہ و روش، جن کا راستہ درست ہوتا ہے. اقل فی المطامع اشرافاً ان کی لالچ انتہائی کم ہوتی ہے. وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الْأُمُورِ نَظَرًا ان کی رائے صائب ہوتی ہے، ان کی نگاہ دور اندیش ہوا کرتی ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. تو عزیزو، سائنسی اصول اور احادیث و قرآن کی روشنی میں کافی حد تک یہ بات واضح ہو گئی کہ سعادت و شقاوت کی بنیاد اور ابتدائی منزل ہے بطن مادر اور خاندان. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا تھا السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقیا فی بطن امہ. سعادت کی بنیاد شکم مادر میں پڑ جاتی ہے، شقاوت کی اساس بھی شکم مادر میں پڑ جاتی ہے. اگر بچے کو سعید بنانا ہے، اگر بچے کو خوشبخت بنانا ہے تو اس کا اہتمام بطن مادر سے کرو. انتخاب ہمسر کے وقت کرو. جس وقت شوہر کا انتخاب کیا جا رہا ہے، جس وقت بیوی کا انتخاب کیا جا رہا ہے، لڑکے لڑکی کے انتخاب کے موقع پر، لڑکی لڑکے کے انتخاب کے موقع پر، دونوں خاندان جب انتخاب کرنے چلیں پہلی چیز یہ دیکھیں کہ کتنا شریف خاندان ہے، کتنا شریف خاندان ہے. چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں ایاکم وخضراء الدمن. قیل یا رسول اللہ وما خضراء الدمن؟ قال المرأة الحسناء فی منبت سوء. پیغمبر فرماتے دیکھو خضراء دمن سے بچے رہنا. جب کبھی شادی کا ارادہ ہو، جب کبھی خاندان تشکیل دینے کا ارادہ ہو، خضراء دمن سے ہمیشہ دور رہنا. پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ خضراء دمن کیا ہوتا ہے؟ فرماتے المرأة الحسناء فی منبت سوء. وہ خوبصورت عورت جو برے خاندان میں پلی بڑھی ہو، کبھی اس کے قریب مت جانا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. کبھی اس کے قریب نہ جانا، کیونکہ خاندان کے اثرات بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں. خاندانی فضائل اور رذائل بچے پر اثر کرتے ہیں. بعض عوامل وہ ہوتے ہیں، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ وراثت کے بہت سے عوامل ہیں، کوئی ایک دو عامل نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو بچے کو بدبخت بناتی ہیں، جو بچے کو شقی بناتی ہیں. انہی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کو سائنس نے ثابت کر دکھایا، احادیث نے بھی تذکرہ ہوا. میں دو ایک باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اسلام نے پوری کوشش کی ہے نسل کی طہارت کے لیے، نسل کی عقلی سلامتی کے لیے،
نسل کی جسمانی سلامتی کے لیے، نسل کی معنوی سلامتی کے لیے، نسل کی روحانی سلامتی کے لیے کہ آنے والی نسل ہر طرح سے سالم نسل رہے۔ آج سائنس بھی مانتی ہے، میڈیکل سائنس کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر والدین پاگل ہیں، دیوانے ہیں، جنون ان کے اندر پایا جاتا ہے، یہ صفات بچے میں منتقل ہوں گے۔ زیادہ تر پاگل ماں باپ کے بچے پاگل ہوا کرتے ہیں۔ عزیزو، جنون بڑی مصیبت ہے، اپنے لیے بھی مصیبت ہے اور سماج کے لیے بھی مصیبت ہے۔ چنانچہ ایک شخص آتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس، آ کر کے امام سے عرض کرتا ہے کہ مولا، ایک شخص ہے جسے ایک خوبصورت عورت سے محبت ہو گئی ہے، مگر وہ عورت پاگل ہے، وہی مجنونہ، کیا یہ شخص اس سے شادی کر سکتا ہے؟ امام نے کہا لا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، اگر پاگل کنیز ہے اس کے پاس، اس پاگل کنیز سے جنسی تسکین تو کر سکتا ہے، لیکن بچہ اس سے پیدا نہیں کر سکتا۔ ان كانت عنده امة مجنونة فلا باس ان يطعها ولا يطلب ولدها، بچہ اسے پیدا نہ کرے، کیونکہ اگر بچہ پیدا ہوگا ماں کا جنون سرایت کرے گا بچے کے اندر، اور اسلام قطعاً ہرگز نہیں چاہتا کہ مسلم امت میں جنون یا دیوانگی یا حماقت نظر آئے۔ عقلی سلامتی بہت اہم ہے۔ عزیزوں، میں نے بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو باتیں میں پیش کر رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جسے آج کی سائنس اور آج کا علم بھی تسلیم کرتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کیرل کی راہ زندگی اٹھا کر کے دیکھیں، مجھے انگریزی میں اس کا نام نہیں پتا، میں نے فارسی میں پڑھا اس کتاب کو۔ ڈاکٹر کیرل جو انسان شناسی کے مشہور دانشور ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں بہت بڑا جرم یہ ہے کہ پاگل ماں باپ سے بچے پیدا ہوں۔ بہت سے ممالک نے قوانین اس طرح کے بنا رکھے ہیں کہ پاگل ماں باپ سے بچے پیدا نہ ہو سکیں۔ اسلام نے بھی اسی بات پہ زور دیا ہے، چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایاکم وتزوج الحمقاء فإِنَّا صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَوَلَدَهَا ضَيَاءٌ۔ دیکھو، کبھی بھی احمق، بے وقوف اور پاگل لوگوں سے شادی نہ کرنا، کبھی بھی شادی نہ کرنا۔ کیوں؟ فَإِنَّا صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ، کیونکہ ایسے لوگوں کی ہمنشینی ایک مصیبت ہے، بلا ہے۔ وَوَلَدَهَا ضَيَاءٌ، اور جو بچہ ان سے دنیا میں وجود میں آئے گا یہ سماج کے لیے مصیبت ہے۔ لہذا نہ پاگل سے شادی کرنا، نہ احمق سے شادی کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے صفات بچے میں منتقل ہوں گے اور بچہ سعید بننے کے بجائے شقی بن جایا کرے گا۔ ایک اور چیز جو بچے پر بطن مادر میں اثر انداز ہوتی ہے وہ ہے شراب۔ شراب خود مصیبت، شراب پینے والے کے لیے مصیبت، معاشرے کے لیے مصیبت، سماج کے لیے مصیبت۔ شرابی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ خود مصیبت ہوتے ہیں۔ میں بار بار عرض کیے دے رہا ہوں کہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں صرف مذہبی عقیدہ نہیں پیش کر رہا ہوں، ان تمام مذہبی نظریات، عقائد، احادیث اور آیات کے پیچھے سائنسی تائید بھی موجود ہے۔ اگرچہ سائنسی تائید نہ بھی ہوتی تو ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ہمارے لیے قول خدا ہی سب کچھ ہے، قول نبی ہی سب کچھ ہے۔ لیکن خوشبختی یہ ہے کہ آج سائنس نے بھی اس کی تصدیق کر دی ہے۔ میں گساری، شراب خواری، افسوس یہ ہے کہ آج دنیا پر چھاتی جا رہی ہے، اور نتیجے میں گرتے ہوئے اخلاقی اقدار بھی سب کے سامنے چلے آ رہے ہیں کہ بشریت کتنی گرتی جا رہی ہے۔ تمام مادی ترقیوں کے باوجود، تمام سائنسی ارتقاء کے باوجود انسان ترقی نہ پا سکا۔ ہاں، جانور تو آگے بڑھ گیا لیکن انسان آگے نہ بڑھ سکا ہے۔ انسانیت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام نے شدت کے ساتھ منع کیا ہے شرابی کے ساتھ شادی کو۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام
ایک حدیث کے ضمن فرماتے ہیں من زوجا کریمتہ من شارب خمر فقد قطع رحمہ. قطع رحم اور صلہ رحم، قطع رحم اسلام میں حرام ہے، صلہ رحم واجب ہے. یعنی وہ اعزاء جن سے خونی رشتہ ہے ان سے رابطہ توڑنا اسلام میں حرام، رابطہ برقرار رکھنا ان سے واجب. امام فرماتے ہیں من زوجا کریمتہ من شارب خمر، اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کی شادی شرابی کے ساتھ کر دیتا ہے فقط قطع رحمہ، تو وہ قطع رحم کے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. گویا اس نے بیٹی سے رشتہ توڑ لیا ہے اپنا، اور اس کی نگاہ میں اس کی بیٹی بیٹی نہیں رہ گئی ہے، کیونکہ اگر وہ بیٹی ہوتی تو کبھی بھی بیٹی کو بدبختی کے منہ میں نہ جھونکتا شرابی سے شادی کر کے. معصوم فرماتے ہیں شارب الخمر لا یزوج اذا خطب، اگر کوئی شرابی تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہرگز ہرگز اس سے شادی مت کرنا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. شرابی، شراب انسان کے جسم پر بھی برے اثر چھوڑتی ہے اور انسان کے ذہنی اور مغزی خلیوں اور سیلز کے اوپر بھی غلط اثر چھوڑتی ہے. وہ اثرات بچے میں منتقل ہوتے ہیں. ایک تو شرابی کی اولاد، اور دوسرے اگر نطفے کا انعقاد مستی کے عالم میں ہو جائے وہ اس سے زیادہ خطرناک. تو اولاً تو شرابی کے ساتھ شادی صحیح نہیں، منع کیا گیا، گناہ ہے. اب اگر کسی مومنہ کی شادی ہو گئی، اسے پتہ نہیں تھا کہ شوہر شرابی ہے، نہیں جانتی تھی کہ شوہر شرابی ہے، گھر جانے کے بعد پتا چلا کہ شوہر شرابی ہے، نجات بھی نہیں مل رہی اس سے. بیوی پر شوہر کے جنسی تقاضوں کی تکمیل ضروری قرار دی گئی، لیکن اگر شوہر مستی کے عالم میں ہے، شراب پیے ہوئے ہے، تو حدیث سنیں، لرزہ دینے والی حدیث، وہی اسلام جو ایسے موقع پر بیوی پر شوہر کی اطاعت کو فرض کرتا ہے، یہاں پر نافرمانی کو واجب قرار دیتا ہے. معصوم فرماتے ہیں ایّم امرأۃ اطاعت زوجها وهو شارب الخمر كان لها من الخطايا بعدد نجوم السماء وكل مولود تلد منه فهو نجس ولا يقبل الله منها صرفا ولا عدلا حتى يموت زوجها او يخلع عنه نفسها. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کیا فرماتے ہیں معصوم؟ اگر کوئی عورت اپنے اس شوہر کی اطاعت کرے جو شراب کے نشے میں مست ہے، اگر اس نے اس موقع پر شوہر کی اطاعت کر لی، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں، جتنے آسمان پر ستارے ہیں. اور جو بچہ اس عالم میں منعقد ہوگا، جو بچہ ایسے حالات میں پیدا ہوگا، وہ بچہ نحوست ہوگا، پلیدی ہوگا، نجاست ہوگا. اور جو عورت یہ اطاعت کرے گی اپنے شوہر کے ایسے موقع پر، کیونکہ اب یہ تنہا خود کا عمل نہیں رہ گیا، کیونکہ جو نسل پیدا ہو رہی ہے گویا بدبختی اور شقاوت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. ایک دفعہ فردی عمل ہوتا ہے، ہم نے شراب پی لی، ہم نے چوری کر لیا، نہیں، ایک دفعہ جب سماجی عمل ہو جاتا ہے، اجتماع میں اس کے اثرات مترتب ہوتے ہیں، گناہ بھی بڑھ جاتا ہے. لا يقبل اللہ منها صرفا ولا عدلا. اب یہ عورت توبہ بھی کرے اللہ معاف نہیں کرے گا، توبہ بھی کرے، اگر فدیہ دینا چاہے فدیہ بھی قبول، یہاں تک کہ اس کا شوہر یا مر جائے یا اس کو چھوڑ دے. کیوں اتنی اہمیت ہے؟ اس لیے کہ یہ صفات منتقل ہوتے ہیں بعد کی نسلوں. صفات کا سلسلہ ذات تک محدود نہیں رہ جاتا، پوری کی پوری نسل تباہ ہو جاتی ہے، پوری کی پوری نسل برباد ہو جاتی ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا سعید فی بطن امہ،
والشقی شقی فی بطن امہ. لیکن عزیزان گرامی، ان تمام باتوں کی وضاحت کے بعد یہ بھی عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض صفات وہ ہیں جن کے لیے بطن مادر علت تامہ ہے، اور بعض موروثی صفات وہ ہیں جن کے لیے بطن مادر علت معدہ ہے. اب یہ دو بہت گاڑھے لفظ ہو گئے، علت تامہ اور علت معدہ. اسے واضح کرنا پڑے گا ورنہ ساری بات بیکار ہو جائے گی. علت تامہ، علت معدہ، کچھ چیزیں علت تامہ ہوا کرتی ہیں. فرض کیجئے آگ جلانا چاہتے ہیں تو آگ جلانے کے لیے سوکھی لکڑی، مٹی کا تیل اور ماچس کی تیلی، یہ تینوں چیزیں مل کے کیا ہیں؟ تینوں چیزیں مل کر کے علت تامہ ہیں. یعنی اگر یہ تینوں چیزیں یکجا ہو گئیں، لکڑی بھی سوکھی ہے، مٹی کا تیل بھی ڈال دیا اور ماچس کو بھی لگا دیا آپ نے، آگ جلے گی. بہرحال یہ علت تامہ ہے. کچھ چیزیں علت معدہ ہوا کرتی ہیں. ماچس ہے، نہ لکڑی ہے، نہ مٹی کا تیل ہے، نہ وہ چیز جو جل سکے، تو صرف ماچس علت تامہ نہیں ہے، علت معدہ ہے. جب تک آپ کے جیب میں رکھی ہوئی ہے ماچس، علت آتش ہے، آگ کی علت ہے لیکن علت تامہ نہیں ہے. ایک سبب ہے، ایک علت ہے. جب تک دوسرے اسباب بھی فراہم نہ ہو جائیں، ممکن ہے برسوں آپ کے جیب میں ماچس رکھی رہ جائے اور آگ نہ جلے. جب تک سب اسباب فراہم نہ ہو جائیں تو اسے کہتے ہیں علت معدہ، اور وہ ہے علت تامہ. تو بطن مادر بعض اوصاف کے لیے علت تامہ ہے. حماقت، جنون، اگر ماں باپ پاگل ہیں، مجنون ہیں، بچے کے لیے ان کا جنون علت تامہ بن جاتا ہے. لیکن اور اوصاف جو ہیں ان کے لیے علت تامہ نہیں ہے، علت معدہ ہے. یعنی بطن مادر ان اوصاف کے لیے زمین ہموار کر دیتا ہے. اچھے اوصاف کے لیے، برے اوصاف کے لیے. اگر والدین اچھے اوصاف کے حامل ہیں، اگر والدین کا تعلق اچھے خاندان سے ہے، اچھائی کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے. اگر والدین کا تعلق برے خاندان سے ہے، اگر والدین برے اوصاف کے حامل ہے، برائی کے لیے زمین ہموار ہو جاتی ہے. اب پیدا ہونے کے بعد اوصاف اچھے ملے تھے، زمین ہموار تھی اچھائی کے لیے،